نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. قابل قدر ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، میری گفتگو کا عنوان ہے اے انسانوں، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ انسان خدا سے دور کتنا ہے آج، انسان خدا سے دور کتنا ہے آج، ایک زعم خودی میں چور کتنا ہے آج، خالق کو بھلا کر مادیت کا غلام، خالق کو بھلا کر مادیت کا غلام، ذی عقل مگر لا شعور کتنا ہے آج۔ ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، پچھلے 1 سال سے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کورونا وبا کی عبرتناک انسانی ہلاکتوں سے بے انتہا خوف و ہراس میں مبتلا۔ ادھر کچھ دنوں سے ہمارا وطن عزیز ہندوستان کورونا وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے انتہائی تشویشناک اور وحشتناک صورتحال سے دوچار، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، انسانی زندگی بغیر دوا اور آکسیجن کے تڑپ کر ختم ہو رہی ہے، مرکزی اور ریاستی حکومتیں بے بس اور مجبور نظر آ رہی ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ اور جدید طبی آلات و ادویات سے لیس ممالک ہندوستان کی لگاتار مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کورونا متاثرہ مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کثیر تعداد میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، لوگ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں ان میں سے بعض کے خونی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جو لاش کو ہاتھ لگانے اور ان کا انتم سنسکار کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ انسانی لاشوں کے ساتھ جانوروں جیسا معاملہ کیا جا رہا ہے، جسے دیکھ کر اور سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ہمارے کچھ رضاکار مسلم بھائی شاید ہندو مسلم منافرت کو کم کرنے کے لیے انجانے میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہندو بھائیوں اور بہنوں کی لاشوں کا انتم سنسکار کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ ضرور انسانی ہمدردی کریں، لیکن اللہ اور رسول کے خلاف انسانی لاشوں کو مت جلائیں، بلکہ ان کے رشتہ داروں کے مایوس اور ٹوٹے ہوئے دل کو رب حقیقی اور مالک کائنات سے جوڑنے کی کوشش کریں، تبھی انہیں حقیقی اطمینان و سکون ملے گا۔ بھائی اور بہنوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرات ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنی دھارمک گرنتھوں کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے بد اعتقادی کا شکار۔
آخر بد اعتقادی ہے کیا چیز؟ بد اعتقادی اللہ پر منمانا ایمان و وشواس ہے، جس کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ دوری اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر وہ انسان اپنے کھلے دشمن خود کے نفس اور شیطان اور باطل نظام، امانیہ پرنالی، انویلڈ سسٹم کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ رہے مومنین، یعنی کہ اللہ کو اللہ جیسا ماننے والے، تو یہ صورتحال ان کے لیے آزمائش ہے، ایگزام ہے، پریکشا ہے، اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور موت شہادت ہے، اور شہادت کا بدلہ جنت ہے، سورگ۔ لہٰذا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے دھارمک گرنتھوں کو ضرور سمجھ کر پڑھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، انتم ایشوریہ گرنتھ قرآن مجید میں ایشور کا آدیش ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 123 اور 124۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی میں تنگی ہوگی، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، بھارتیہ دھارمک گرنتھ گیتا میں شری کرشن جی ارجنا سے کہتے ہیں، یشاستر ویدھی متسرجے ورتتے کام کارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ ادھیائے 16 اشلوک 23۔ جو منوش شاستر ویدھی کو چھوڑ کر اپنی اچھا سے منمانا آچرن کرتا ہے، وہ انتఃکرن کی شدھی، ضمیر کی پاکی کو، نہ سکھ شانتی کو، نہ پرم گتی کو ہی پراپت ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، لہٰذا ہم دھارمک گرنتھوں کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اس کے آدیش انوسار زندگی گزاریں۔ وہ ایشور ایک ہے، اس کا کوئی شریک ساجی نہیں، اس کی کوئی پرتیما مورتی نہیں۔ اس ایک کی بندگی اور بھکتی دنیا کے سارے انسانوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی بندگی اور بھکتی میں دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی اور شادمانی۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا تعارف، ایشور کا پریچے دھارمک کتابوں کی روشنی میں کسی اور موقع سے تفصیل کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے خطبے کے درمیان قرآن کی تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا،
بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی اچھی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کی ہلاکت چاہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم کورونا وبا کی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ظاہری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ غیر فطری اور غیر انسانی عادتوں کو چھوڑ کر خدائی نظام سے وابستہ ہونا ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں بہت پہلے ہم ہندوستانیوں کو ہوشیار کیا تھا، لیکن ہائے رے ہماری غفلت اور ہماری خاموشی۔ شاعر کہتا ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ میرے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، یقیناً آپ نے ہمہ گوش ہو کر دھارمک گرنتھوں کی روشنی میں ہندوستان کی موجودہ صورتحال کو سنا اور سمجھا۔ عمل کرنا باقی ہے، اور عمل سے ہی زندگی بدلے گی، زندگی بدلے گی تو حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے تو ہر طرف عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی، اور ہم سبھی لوگ امن و امان، سکون و اطمینان کی فضا میں آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔